ایک بھائی نے فرمایا کہ زوجہ کا ویڈیو گیم کھیلنا کیسا ہے؟ دیکھیں، جائز بھی ہے، ناجائز بھی ہو سکتا ہے۔ گیم کے سلسلے میں اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر تو کوئی ایسا گیم ہے جو آپ شرط کے بغیر کھیلیں، اس کی بہت زیادہ عادت نہ ہو، کیونکہ عادت پڑ جائے گی یعنی اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، تو پھر آپ لازم بات ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سارے امور کو ترک کریں گے۔ اسی طریقے سے لڑائی جھگڑا نہ ہو، اس میں جھوٹ بولنا نہ پڑے، اور عادتاً جیسے بتایا نہ کھیلا جائے، اس میں کوئی نماز وغیرہ قضا نہ ہو، اس میں جھگڑے کا اندیشہ نہ ہو۔ بعض گھر میں لیڈو کھیلتے ہیں، اختتام پھڈے کے اوپر ہوتا ہے، تم نے چیٹنگ کی ہے، تم نے یہ کر دیا، تم نے وہ کر دیا، لڑائی جھگڑا کینے دل میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کا اگر نہیں ہے، بہن ہیں آپ کی، گھر کی کام کرتی ہیں، آپ کی وائف ہیں فرض کر لیں، تھک جاتی ہیں، تھوڑا بہت موبائل میں انہوں نے گیم کھیل لیا اپنی طبیعت کو فریش کرنے کے لیے، اور یہ تمام آلودگیاں اس میں نہیں ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ گیم کھیل رہی ہیں، وہاں کھانا چل رہا ہے، وہاں بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، اماں کہہ رہے ہیں ٹھہرو میرا گیم ختم ہونے والا ہے۔ یہ بھی ہوتی ہے ایسی بعض بہنیں، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو چنانچہ عورت کے لیے بھی تھوڑی بہت جائز مباح تفریح کا اہتمام ہونا چاہیے۔ سارا دن بچوں کی چک 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 پک پک میں لگ کر، اور پھر کبھی ساس کی بھی مسائل ہوتے ہیں، کچھ اور گھر کے پرابلم، سارا گھر کا کام کرنے کے بعد ایک عورت کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایک جائز تفریح کے ذریعے نشاط حاصل کر لے۔ کیا عورت انسان نہیں ہے؟ بالکل ہر چیز سے اس کو روک لینا، تم ٹی وی تم نہیں دیکھ سکتی، گیم تم نہیں کھیل سکتی، فلاں سے تم نہیں مل سکتی، بہرحال ایک طبیعت کے اوپر بوجھ طاری ہوتا ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہترین تھے۔ ہنسی، مطلب پاکیزہ تبسم، شستہ مزاح یہ ہوتا تھا۔ بلکہ لکھا ہے اکابرین نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ دوڑ لگائی۔ سیدہ عائشہ خود یہ بیان کرتی ہیں، اور یقینی سی بات یہ پبلک کے سامنے تو نہیں ہوگا، یہ رات ہی کسی پہاڑ ہوگا اور بڑی احتیاط کے ساتھ ہوگا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے میں جیت گئی، آگے نکل گئی۔ کچھ عرصے بعد پھر ایسا ہوا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے تو مسکرائے اور فرمایا کہ عائشہ یہ اس دن کی ہار کا بدلہ ہو گیا۔ تو یہ دیکھیں، یہ اس طرح اپنے گھر والوں کے ساتھ دلجوئی کا سامان کرنا، ایسی سیدہ عائشہ کے بارے میں ہی منقول ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، کیونکہ کم سن تھیں رخصتی کے وقت، میں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، میری سہیلیاں آتی تھیں، ہم کھیلتے تھے، جب سرکار آتی میری سہیلیاں چلی جاتی، سرکار تشریف لے جاتے تو وہ واپس آ جایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ کہتی ہے ایک طاق میں میری گڑیا اور گھوڑا رکھا ہوا تھا، سرکار تشریف لائے، یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی گڑیا ہے۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا گھوڑا ہے۔ سرکار نے فرمایا تمہارے گھوڑے کے پر ہیں؟ پر تو نہیں ہوتے۔ تو سیدہ عائشہ کہتی ہے میں نے عرض کی کہ آپ نے نہیں سنا سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے؟ تو سرکار مسکرائے، ہنس پڑے، بلکہ اتنا ہنسے کہ داڑیں ظاہر ہو گئی۔ تو دیکھیں یہ منع تو نہیں کیا سرکار نے، کیونکہ وہ کم سن تھیں اور کوئی ناجائز امر بھی نہیں ہو رہا۔ اس زمانے میں گڑیوں کی کوئی صورتیں بھی نہیں ہوتی تھی، پرانے زمانے کے آپ نے دیکھا ہوگا، وہ بچوں کے لیا یوں، اس پہ ایک دھاگا باندھ دیے، سر بن گیا، نیچے دھڑا ہے، اس طرح کھیلتی تھیں، تو سرکار نے منع نہیں فرمایا۔ ان چیزوں کا بھی تھوڑا سا خیال رکھیں۔ بعض لوگ ان معاملات میں بہت ہی زیادہ خشک طبیعت رکھتے ہیں اور گھر والوں کے لیے ایک تنگ ماحول بنا کے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دین و مذہب ہے۔ خدا را میں کہتا ہوں آپ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، حدیث خاص طور پہ پڑھیں، خصوصاً کتاب النکاح پڑھیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا، کیا طریق تھا۔ ہم نے شریعت کو اصل میں پڑھ کر نہیں سیکھا ہے، مسئلہ یہ ہے، لوگوں سے سن کر سیکھا ہے۔ یہ بھی غلط نہیں ہے، اگر اچھا اپنے مستند آدمی سے سیکھا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن مستند بھی نہیں ہوتے نا ذرائع بعض اوقات، اور ہم ایک مصنوعی اپنے اوپر مذہب کا خول چڑھا کر اور گھر والوں پہ اور بچوں پہ سختی اور پابندیاں رکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے حضرات سے بھی میری انتہائی دائرہ ادب میں رہ کے گزارش ہے، جس چیز سے آپ منع کر رہے ہیں اس کی شرعی دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور سنی سنائی نہیں، آپ بتائیں قرآن کی کس آیت سے، کس حدیث سے۔ یہ بہت ضروری ہے تاکہ آپ گھر میں نہ بیجا سختی کریں، نہ ان کو اتنی آسانی اور سہولتیں اور آزادیاں دے دیں کہ وہ خلاف شرع امور کی طرف بڑھ جائیں۔ دونوں صورتوں میں آپ کی گرفت ہے، بیجا سختی میں بھی ہے اور بیجا آسانیاں اور آزادیاں دینے میں بھی ہے۔